اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج منڈے کا دن، اور آج سب سے پہلے تو آج پہلی ذی الحج کا دن ہے، اور امام علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کا دن اور ان کے نکاح کا دن ہے، اور آپ سب کو اس سلسلے میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی مبارکباد کو ہم آپ سب مل کے اپنے 14 معصومین کی خدمت میں، خصوصاً اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، منڈے کا دن ہمارا علم و ادب کا جو ٹاپک ہم نے شروع کیا، اس میں ہم نے لاسٹ ویک آداب معلم کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ اسی ٹاپک کو آگے کنٹینیو کریں گے، کیونکہ کچھ ایسے پوائنٹس جو اس میں ہم ڈسکس وقت کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ ڈسکس نہیں کر سکے، کچھ ایسی ہمیں ریکویسٹ کہ ہم نے کچھ ایسے پوائنٹس جن کو ہم نے نہیں ٹچ کیا، آج ہم انشاءاللہ ضرور ان پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے ہفتے میں علماء کے علم کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کی کہ علم حاصل کرنے کی کتنی فضیلت ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اکرام و ائمہ طاہرین کی نظر میں کتنی فضیلت ہے اس شخص کی جو کہ خود علم حاصل کرتا ہے اور پھر وہ علم دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے کہ علم جو ہے وہ ایک کس جگہ سے حاصل کرنا چاہیے، کون سی جگہ بہترین جگہ ہے جہاں سے کہ ہمیں بہترین علم مل سکتا ہے اور جو ہماری بہترین طرح سے رہنمائی کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم تمام علماء دین کو جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، آج ہم مجتہدین کو بھی ڈسکس کریں گے کہ جو فقہاء جو ہمارے دین کے فقہاء ہیں، جو ایک بہت بلند مقام رکھتے ہیں تمام انبیاء اکرام و ائمہ طاہرین کی نظر میں، جن کا ایک بلند مرتبہ ہے، اور ہم لوگوں کو پر بھی جو واجب ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے۔ تو جیسے کہ ہم نے پچھلے ویک بھی کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء اکرام اور مجاہدین جو ہیں وہ درجہ نبوت میں سب سے زیادہ نزدیک ہیں۔ علماء اکرام اس لیے نزدیک ہیں کیونکہ وہ پیغمبر کے بیان کردہ احکام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور مجاہدین اس لیے نزدیک ہیں کیونکہ وہ اپنی تلوار کے ذریعے پیغمبروں کے پیغام کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ تو بس آج اسی کو لے کے چلیں گے، اور علماء کرام کا ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بہت بلند مقام ہے، کہتے ہیں کہ روئے زمین پہ علماء کا وہ مقام ہے جیسے کہ چاند اور ستاروں کا آسمان میں ہے۔ تو آئیے اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ، اور ان کے ساتھ آج کی ہماری مہمان محترمہ سیارہ سید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ محترمہ فرحت صاحبہ، لاسٹ ویک آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے شمولیت نہیں کر پائی تھیں، اور ہم نے اس ٹاپک میں روشنی ڈالی تھی آداب علماء، آداب معلم، اور آج ہم انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور آج ہم آپ کے
جو علم ہے اس سے مستفید ہوں گے کہ آپ ہمیں اسی ٹاپک کے حوالے سے رہنمائی کریں، ہماری گائیڈنس ہمیں پہنچائیں. اور پہلا جو ہم پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ مجتہدین کے حوالے سے ہیں کہ مجتہدین جو ہیں انہیں اسلام نے کیا مرتبہ عطا کیا ہے. جی بے شک نویلا بہن، آپ دونوں کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم جو ایک بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ موضوع ہے، اور جس کے لیے میں اتنا عرض کروں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کو معیار بنایا ہے. انسان کی رفتوں کا، انسان کے مرتبے اور مقام کا، اس کے کمال تک پہنچانے میں علم کا ایک بہت اہم رول ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ہادیان برحق کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس بیس پر عہدہ عطا کیا ہے نبوت اور رسالت کا، وہ علم ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب اعلان کیا کہ خلیفہ بنانے کا، تو معیار کیا چیز تھی؟ علم تھی. اور علم بھی وہ علم کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سکھانے میں مددگار ہو. ورنہ علم شیطان کے پاس بھی تھا، مگر وہ اپنے علم کی وجہ سے بارگاہ رب العزت سے باہر نکال دیا گیا. تو علم اس کے پاس بھی تھا اور علم حضرت آدم کے پاس بھی تھا. حضرت آدم کے پاس جو علم تھا وہ معرفت کے ساتھ تھا، وہ اطاعت کے ساتھ تھا. اور ابلیس کے پاس جو علم تھا وہ نافرمانی کے ساتھ تھا اور بغیر معرفت کے تھا. کیونکہ اگر معرفت ہوتی تو کبھی بھی حکم الہی سے اپنے منہ کو نہ موڑتا. تو ہمیں یہاں پہ اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ علم جو ہے وہ انسان کی بلندی کے لیے، اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے بہت ضروری ہے. مگر کون سا علم؟ وہ علم جو انسان کو اپنے رب سے قریب تر کرے، وہ علم جو انسان کو اپنے رب کا مطیع و فرما بردار بنائے. وہ علم ہے کہ جس علم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو ہے وہ اہم بنایا، اس کو فضیلت عطا کی، اس کو مرتبہ اور مقام عطا کیا. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ علم کا حاصل کرنا جو ہے وہ ایسے ریسورسز کے ذریعے سے، ایسے ذرائع سے کہ جہاں پر وہ علم ہمیں ملے کہ جو ہمیں اللہ کا مطیع و فرما بردار بنائے. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاحبان علم کا انتخاب خود کیا، جیسے کہ حضرت آدم کا انتخاب خود کیا اور ان کو دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا. جیسے کلام الہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا اور اس کی ابتدا جہالیت پر ہے، یعنی کہ جاہل انسان ہے جو قلیل علم کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے. اور پھر ہادیان اور مرسلین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو علم اضافہ مطلب کہ انبیاء و مرسلین ذریعہ بنے اس کے علم کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرنے میں، تو پھیلانے میں اور اس کے علم میں اس کو مطلب کہ بلندی عطا کرنے میں. تو علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف علم حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ وہ استاد بھی متعارف کروائے ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم علم حاصل، کیونکہ علم دو طرح کا نا، ایک خیر کا علم ہے، ایک شر کا علم ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ریسورسز ہیں علم کی وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ کون سی ریسورسز ہیں، کون سے علماء ہیں، کون سے مرکز ہیں کہ جہاں سے اگر ہم علم حاصل کریں گے تو وہ علم ہماری ذات کے لیے بھی باعث خیر ہوگا اور ہم دوسروں کو بھی خیر کی طرف دعوت دے سکیں گے. تو اس کے لیے ظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ ہدایت کو رکھا کہ جو ہمیں خیر و شر کی تمیز بتاتے ہیں اور حقیقی علم کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں. وہ علم کہ جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی اطاعت سکھاتا ہے. حقیقی علم وہ ہے، اسی علم کو حاصل کرنے کا ہمیں حکم بھی ہے
کہ جہاں پر تم اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکو، اور اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے ان کو شہر علم قرار دیا۔ حدیث رسول بھی ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی کہ جو سورس آف علم ہے وہ میری ذات ہے اور میرے وسیع حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو جو سورس آف علم ہے وہ اس کو متعارف کروایا کہ اگر ان سے تم علم کو حاصل کرو گے تو حق پہچان لوگے، اور تمہارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمہارے اندر معرفت پیدا ہوگی تو تم خود اس کا اتباع کرو گے۔ وہ علم بیکار ہے جو انسان کو دین سے دور کر دے۔ دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو پانے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور ایسے ہی علم کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ایسے ہی علم کو سیکھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو اب یہ سلسلہ جو تھا یہ تھے وہ اصل مرکز کہ منبع علم، کہ جہاں سے ہم حقیقی علم کو حاصل کر سکتے تھے۔ اب اس کے بعد جب یہ سلسلہ رسالت اپنے اختتام پر پہنچا اور مہر نبوت کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوا، تو علم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امامت کی طرف منتقل کیا کہ اب یہ جو ہے یہ در ہے کہ جہاں سے تم حقیقی علم کو پا سکو گے۔ اب وہ جو ائمہ علیہ السلام کی جو سورس آف نالج ہیں اور جن کی سے ہم علم کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ سلسلہ ہوتے ہوتے اس منزل پر آیا کہ غیبت کا زمانہ شروع ہوا، یعنی کہ خدا کی حجت، جو حجت خدا ہے وہ حقیقی سورس آف علم ہے۔ اور اس کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اس حجت کو پردہ غیب میں پوشیدہ کیا، یعنی غیبت میں امام برحق جب چلے گئے، تو اب اس علم کو ہم کس سے حاصل کریں، کیونکہ وہ جو حجت خدا ہے کہ جہاں جو منبع علم ہے وہ ہماری اپروچ میں نہیں ہے، تو اب کس طریقے سے حاصل کریں؟ تو اس کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے ہمیں اس غیبت کے دور کے لیے کس طریقے سے تیار کیا کہ ہم اگر کہ وہ اللہ کی حجت مصلحت خداوندی سے پردہ غیب میں چلی جاتی ہے تو ہم کس سے رجوع کریں اور رہنمائی کس سے حاصل کریں علم حقیقی کو پانے کے لیے؟ وہ علم جو ہمیں ہمارے اندر دین کی معرفت پیدا کرے، جو ہمارے اندر معرفت رب پیدا کرے اور ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اطاعت اگر بغیر علم کے ہے تو وہ اطاعت نہیں ہے، عبادت اگر بغیر علم کے ہے تو وہ عبادت نہیں ہے۔ جیسے کہ احادیث رسول بھی ہے کہ اگر تم کمپیئر کرو تو ایک عالم کا مرتبہ ایک عابد سے زیادہ ہے، 70 درجے زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو عالم ہے وہ بغیر عبادت کے ہو نہیں سکتا، ہے نا؟ جو عالم ہے اس کے اندر عبادت ہے، وہ عابد ہے، کیونکہ جو علم رکھتا ہے، جو اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان رکھتا ہے، اپنے رب کی ربوبیت کو جانتا ہے، تو وہ ہمیشہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوگا۔ مگر جو عبادت کرتا ہے، نماز روزہ کرتا ہے اور اس کے پاس نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو پھر وہ عبادت اس کو نافرمان بھی بنا سکتی ہے، جیسے کہ ابلیس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہاں تھوڑا سا میں آپ کو روکنا چاہوں گی، ابھی آپ نے فرمایا کہ عبادت جو ہے بغیر علم کے بے فائدہ ہے، بے فائدہ، لیکن میں یہاں چاہوں گی کہ اگر تھوڑا سا آپ اس کو اسپیسیفائی کر دیں کہ کس قسم کا، کیونکہ شاید تھوڑا سا کنفیوژن ہو جائے ہمارے ویوز کو کہ ہر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے علم حاصل کریں یا ریلیجس بکس پڑھے اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ دینی تعلیم حاصل کرے، تو اس حوالے سے کس قسم کا علم جو کہ ہر کوئی اپنے طور پہ ایک بیسک علم جس کو پاس ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے اور آسانی سے وہ حاصل کر بھی سکتا ہے، تو میں تھوڑا سا اگر آپ اس کے اوپر حوالے سے میں صرف اتنا عرض کروں گی کہ عبادت کی جو کہ ہم نماز اور روزے کی صورت میں کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے کہ یہ جو نماز ہم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واجب قرار دی ہے اس کا مقصد کیا ہے،
جی اگر ہم نماز کی روح کو نہیں جانتے، نماز ادا کر رہے ہیں مگر اس کی روح کا علم ہمیں نہیں ہے کہ اس نماز کے واجب ہونے کا مقصد کیا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچتا ہے، اور ہم اس کا کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، کس لیے پڑھ رہے ہیں، اور اس کا ہمیں علم نہیں ہے. روزہ ہے، روزہ ہم پر واجب ہے، کیوں واجب ہے، ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے واجب ہونے میں ہمارے لیے کیا بہتری اس کے اندر ہے، کیا ہمارے لیے یہ روزہ جو ہے ہمارے لیے مفید دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور کیسے ہمیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نزدیک کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتا ہے. تو جیسے روزہ ہے، روزہ کس لیے ہم نے تم پر واجب کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. بے شک. تو اگر ہمیں روزے کے مقصد کا نہیں پتہ ہے، تقوی اختیار کر لو، متقی ہو جاؤ. تو اب جب روزہ اس لیے ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، متقی ہو جاؤ، تو متقی کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ تقوی کہتے کسے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ یہ چیزیں ہم کریں گے تو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے. یعنی تقوی کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہر ایولنس سے، ہر شیطانی فورسز سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، یہ ہے تقوی. تو اب یہ جو معرفت ہے، یہ جو نالج ہے، یہ علم ہے نا. بے شک. اور اگر علم نہیں ہے ہمارے پاس، اور میں روزے سے ہوں اور مجھے علم نہیں ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، تو پھر مجھے بتائیے کہ وہ روزہ میرے لیے فقط فاقہ ہوگا، میری ذات کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا، میرے کردار میں، میری فکر میں اس سے کیا چینجنگ آئے گی، کیا بہتری آئے گی. نہیں آ سکتی نا، کیونکہ مجھے علم ہی نہیں ہے، ہماری اصلاح نہیں ہو رہی. ہماری اصلاح نہیں ہو رہی ہے. جی ناظرین، ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ واپس بریک سے آئیں گے تو وہاں پہ ہی جہاں سے اپنے گفتگو کا سلسلہ منقطع کیا تھا، انشاءاللہ وہاں سے اس کو دوبارہ سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہماری لائیو کالز جو ہیں وہ بھی اوپن ہو جائیں گی. تو ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں کال کے ذریعے شرکت فرمائیں. جی ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک علم و ادب، اور اس میں ہم آداب معلم کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور اسی پہ کے حوالے سے ہم آج جو ہماری گفتگو ابھی بریک سے پہلے چل رہی تھی وہ یہ کہ ہم مجتہدین کو ڈسکس کریں کہ مجتہد کا کیا مرتبہ ہیں، اور اس کی ان کی رسول ائمہ طاہرین، انبیاء کرام ائمہ طاہرین کی نظر میں کتنی فضیلت ہے. اور اسی گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. پر اس سے پہلے کہ ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں، ہماری لائیو کالز جو ہیں وہ اوپن ہیں ناظرین، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ای میل کے ذریعے بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اپنا ویو دیں، کیونکہ کبھی کبھی ایسے ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے سوالات ہیں جو کہ مختلف قسم کی سوچ، ہر کوئی مختلف قسم کی سوچ رکھتا ہے، اور ایک مختلف قسم کے سوالات اٹھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے میرا خیال میں کہ ایک غلط سوچ جو ہے وہ معاشرے میں قائم ہو جاتی ہے. اور ہمارا حق بنتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی بھی ایسا سوال سنا ہو، کوئی بھی ایسی چیز سنیں تو ہم اس کو کلیئر کریں، تاکہ وہ صرف آپ اپنے لیے اس کو کلیئر نہیں کریں گے، بلکہ اور بھی جو لوگ سن رہے ہیں ان کی بھی سوچ یا ان کا ذہن جو ہے وہ اس سوچ سے کلیئر ہو جائے گا. مطلب کہ کوئی بھی کنفیوژن جو ہے وہ وہاں پہ نہیں رہے گی. تو ہم چاہیں گے کہ پلیز ہمارے ساتھ آپ شرکت فرمائیں، کیونکہ یہ آج کل کا ٹاپک ہے اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پہ واجب ہے مجتہد کی تقلید کرنا، اور اس کو اگر ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات سن رہے ہیں تو پھر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس سوچ کو جو ہے وہ اس کانسیپٹ کو جو بھی لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے اس کو کلیئر کریں. جی سیارہ بہن، آپ کی طرف آتے ہوئے آپ کیا فرمائیں گی؟ مجتہد کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور بڑے اچھے پوائنٹس ابھی آپ بیان فرما رہی تھیں، تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اگر آپ بھی اسی حوالے سے کچھ وضاحت فرمائیں.
شکریہ نبیلہ بہن، اور سب سے پہلے سب سننے والوں کو اور آپ دونوں کو السلام علیکم۔ اور ابھی فرد بہن نے بہت اچھے جو نکات ہیں وہ ان پہ روشنی ڈالی ہے، تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی آپ نے سوچ بچار کی بات کی، تو سوچ بچار ایک شفاف آئینہ ہے۔ تو آپ کی سوچ بچار کیسے بنتی ہے؟ جیسے کہ آپ کی سوچنے کی صلاحیت ہے، جتنی آپ کے پاس عقل یا علم ہے، تو اب اس کا پیمانہ تو دینا بڑا مشکل ہے کہ کس کے پاس کتنی عقل ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان کو شامل کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ کی آواز آ رہی ہے، جی فرمائیے۔ جی شاید کال ڈراپ ہوگی۔ جی اچھا، تو اس کے لیے میں یہ کہوں گی حضرت علی کا قول ہے کہ تمہیں اتنی سی عقل کافی ہے جو تمہیں ہدایت کی راہوں سے گمراہی کی راہیں الگ کر دے۔ تو اگر بنیادی جو اصول ہے علم حاصل کرنے کا اسے ہم سمجھ لیں، جو کہ یہی ہے کہ وہ گمراہی اور ہدایت کی راہیں الگ کر دے، اچھے اور برے کی تمیز آپ کو سکھا دے، اور آپ کو جہالت کی بجائے تھوڑا عالم بنا دے، تو جب یہی چیزیں آئیں گی اور یہ پھر علم حاصل کرنے کے لیے، جیسے فرد بہن نے کہا کہ اگر ہم کچھ عمل کر رہے ہیں ساتھ، جیسے روزہ، نماز، عبادت، تو اگر وہ دل سے نہیں کر رہے یا ہمیں اس کا علم نہیں ہے، یہ نہیں معلوم کہ اس کی مقصدیت کیا ہے، تو پھر وہ جسمانی ورزش ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو روحانی ورزش وہ تبھی بنتی ہے، روحانیت تبھی اس میں آتی ہے جب آپ کو اس کے مقصد کا پتہ ہو کہ ہاں آج میں نے نماز پڑھی کیونکہ اس کا یہ مقصد تھا، آج میں نے روزہ رکھا کیونکہ اس کا یہ مقصد تھا، اس نے روزے نے مجھے بتایا کہ مجھے کن چیزوں سے پرہیز کرنی ہے۔ بالکل۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام۔ جی بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے، لائن میں کوئی پرابلم ہے شاید۔ جی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کہ جب تک ہمیں معرفت نہیں ہوگی اس چیز کی تو اس چیز کا ہمارے اندر وہ ایک جو اثر ہے وہ بھی نہیں پیدا ہوگا، جو کہ ہمیں فائدہ حاصل ہونا چاہیے عبادات کرنے سے، نماز یا روزہ رکھنے سے، وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، تو ہم ایک ایکسرسائز کے طور پہ اسے انجام دے رہے ہوں گے۔ اور کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ عمل کو پکارتا ہے، بے شک، اور جس نے پھر اس کو لبیک کہی وہ تو سیدھے رستے پہ رہا، اور جس نے شیطان کی طرح اسے لبیک نہیں کہا پھر وہ سیدھے رستے پہ نہیں رہ سکتا۔ اور اسی لیے پھر وہ جیسے آپ نے کہا کہ سوچ بچار جو ہے وہ اس پہ پھر بڑا اثر ڈال دیتی ہے، کہ چاہے آپ کے پاس علم ہے لیکن آپ سوچتے ہو کہ یہ علم میرا ہے، میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا، تو یہ سوچ بچار پھر اس وقت اس علم کو بھی ختم کر دے گی۔ تو یہ بھی ہے کہ علم جو ہے وہ اگر آپ نے اس کو عقل سے استعمال نہیں کیا تو وہ ختم بھی ہو سکتا ہے، جہالت میں بدل سکتا ہے۔ تو علم کو قائم رکھنا، آگے بڑھانا، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، اس پہ عمل کرنا، اس کی بہت ضرورت ہے۔ بالکل۔ کہتے ہیں نا کہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، یہ تو ایک بہت بڑی نعمت اور دولت ہے کہ آپ اس کو بڑھا رہے ہیں بجائے اس کے کہ کم کریں۔ جی السلام علیکم۔ اچھا نہیں ہمارے ساتھ کال جی تھرو نہیں ہوئی۔ جی محترمہ فرح صاحبہ، واپس آپ نے اسی ٹاپک پہ کہ آپ بیان فرمائی تھیں مجتہدین کے حوالے سے کہ ان کا جیسے کہ آپ نے امام وقت امام مہدی علیہ السلام کے وہ حجت خدا ہیں، تو انہوں نے یہ ہمارے لیے ایک فرض
قرار دیا اس امر کو کہ ہم ان کے جو نائب ہیں اپنے بعد انہوں نے جیسے انہوں نے کہا کہ ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، وہ غیبت میں ہیں، تو ہمارا ان سے ایک رابطہ یا ایک ربط پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک سلسلہ ہمارے لیے شروع کیا مجتہدین کا. تو انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے واجب بھی قرار دے دیا کہ ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم ان جو مجتہدین ہیں جو ان کے نائب ہیں ان کی ہم اطاعت کریں. جی بے شک، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس کے لیے کیونکہ ہمیشہ سے ہدایت کا جو مرکز ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم دین اسلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ذات محمد مصطفیٰ سے شروع ہوتا ہے اور ہمارے آخری امام پر یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے. تو وہ اب تک 11 اماموں تک جو یہ ہدایت کا سلسلہ ہے یہ مرکز لوگوں کی نظروں کے سامنے تھا اور لوگ جو تھے اپروچیبل تھا اور لوگ ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے تھے، اور یا ان کے جو خطوط ان کے وکلاء تک جیسے ائمہ علیہ السلام جو دوسرے ممالک تھے وہاں پہ اپنے با تقویٰ جو جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ باعمل اور متقی و پرہیزگار ہیں اور جو کہ صداقت کے ساتھ میسج کو دین حق کے اصل پیغام کو امانت کے ساتھ پہنچا سکتے ہیں، تو وہ ان کا انتخاب کرتے تھے اور مختلف ممالک میں ان کو ایز اے میسنجر بھیجتے تھے تاکہ جو حقیقی معنوں میں دین کے فالوورز ہیں وہ ان سے استفادہ حاصل کریں. تو یہ سلسلہ ائمہ علیہ السلام کے دور میں بھی تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور میں بھی یہ سلسلہ رکھا کہ اپنے سفیروں کو اپنے ان کو ریپرزنٹیٹیو کو دوسرے ممالک میں بھیجے. جیسے نجاشی کے پاس امام حضرت جعفر طیار کو بھیجا، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی عجوبہ چیز نہیں ہے، کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے کہ جو کہ آج کی دنیا کی ایجاد ہے جس میں کنفیوژن ہو. یہ ابتدائے دین سے ہی ہماری اس طرف ہمیں متوجہ کیا ہے کہ سچویشن میں کس طریقے سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. جبکہ حقیقی رہبر ہمارے سامنے موجود نہ ہو تو ہمیں کن سورسز کو اور کن اشخاص کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے. کیونکہ ظاہر ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قلیل علم عطا کیا ہے اور دین حق کو سمجھنے کے لیے ہمیں رہبر و ہادی کی ضرورت ہے، گائیڈنس کی ضرورت ہے، وہ انبیاء و مرسلین کی صورت میں، ائمہ کی صورت میں، اور پھر اس کے بعد وہ متقی و پرہیزگار علماء کی صورت میں کہ جن کا انتخاب رسول یا ائمہ علیہ السلام نے کیا ہے. تو امام حسن عسکری نے اپنے دور امامت میں اس کے اوپر زیادہ زور دیا تاکہ کیونکہ ان کو آگے کے لیے غیبت کے دور کے لیے لوگوں کو اپنے مومنین کو تیار کرنا تھا. تو آپ نے اس حوالے سے کافی جو ہے اس میں لوگوں کو اپنے تمام لیکچرز جو ہے اپنے خطوط میں اور جس طریقے سے بھی امام سے ہو سکا انہوں نے اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے تاکہ لوگ پریشان حال نہ رہیں اور ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر جو ہے وہ مطلب کہ رہنمائی اور رہبری کا راستہ جو ہے وہ ہو جائے. اور چونکہ جیسے آج کے زمانے میں ہر کوئی جو ہے وہ فتوے دینے کو تیار ہے، تو اس ایسے کنفیوژن کے زمانے میں ظاہر ہے کوئی ایسی راہ ہونی چاہیے کہ کوئی ایسا راستہ کہ جو کہ وہ راستہ ہے جو حق کا راستہ ہے، جو ہمیں صحیح معنوں میں گائیڈ کر سکے بغیر اپنے نفس کی مطلب کہ حب ذات اور حب دنیا سے بالا تر ہو کے کوئی ایسا ہو کہ جو کہ متقی و پرہیزگار اور تقوی کی منزل پر ہو. تو امام حسن عسکری نے بھی ڈسکرائب کیا ایک اس عالم کا، انہوں نے ایک نقشہ ہمارے سامنے واضح کیا کہ کس کے طرف تم رجوع کرو اور کون ایسا ہے تمہارے درمیان کہ جو کہ پائسٹ ہو، متقی و پرہیزگار ہو، عاقل ہو، عادل ہو. یعنی کہ ایک پورا انہوں نے ایک شرائط کے ساتھ ہماری رہنمائی کی ہے کہ اگر ہم ان شرائط کی طرف فوکس کریں اور تھوڑا ایفرٹ کریں. ہمارے ساتھ یہ کہ ہم ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے، آپ نے کہہ دیا آپ کی سن لی، انہوں نے کہہ دیا، خود اپنی جو ہے وہ ویسے تو ہم دنیاوی اپنی کہنا چاہیے گولز کو حاصل کرنے کے لیے تو دن رات ہم ایک کر دیں گے، ہم کوئی زحمت ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگی، مگر دین حق کے لیے
ہم جو ہیں وہ لیزی ہو جاتے ہیں, سست ہو جاتے ہیں, غافل ہو جاتے ہیں, اور اس کے لیے ہم اتنا ایفرٹ نہیں کرتے, اور پھر ہم زمانے کو جو ہے بلیم کرتے ہیں کہ بھئی آج کل تو اتنا کنفیوژن ہے, وہ مجتہدین میں اتفاق نہیں ہے, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. تو یہ چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب انسان خود اپنی کوتاہیوں پہ پردہ ڈال رہا ہوتا ہے. اگر ہم ایفرٹ کریں, کوشش کریں, محنت کریں, اور جو تعارف مجتہدین کا اور علماء کا ائمہ علیہ السلام نے ہمارے جو نظریہ ہمیں پیش کیا ہے, اگر اس کی طرف ہم متوجہ ہوں گے تو پھر کنفیوژن دور ہو جائے گا. ہم حتی الامکان اپنی طرف سے ایک اچھے رہبر کا انتخاب کر سکیں گے کہ جو ہمیں ہماری رہنمائی کر سکے دین کے قاعدے اور قوانین کو پر عمل پیرا ہونے کے لیے. تو امام حسن عسکری کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے ایک بہت ہی بہترین طریقے سے ہمیں اس تقلید کے حوالے سے, مجتہدین کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی. اس کے بعد امام زمانہ نے, جن کے ہم آج جن کے منتظر ہیں, اور انہوں نے بھی بہت ہی واضح طریقے سے ایک سلسلہ, دیکھیے وہ جو غیبت صغریٰ کا پیریڈ ہے وہ ایک طریقے سے ہماری پریکٹس ہو رہی تھی کہ اس میں آپ نے خود اپنے نائبین کا انتخاب کیا, اور وہ نائبین جو کہ 4 نائبین تھے جن کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں, اور ان کا کردار, ان کا عمل, ان کا علم, ان کی شخصیت جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے کہ ہم اگر کسی مجتہد کی تقلید کے لیے ہم اگر تلاش کرتے ہیں کس مجتہد کی تقلید, تو وہ 4 ہستیاں نائب امام ہیں کہ ان کے کردار کو دیکھیں, ان کی شخصیت کو دیکھیں, اور اس کے بعد ہم ان کے آئینے میں, ان کے جو وہ ایک ان کا جو شخصیت ہے اس کے آئینے میں, اس کی روشنی میں ہم دیکھیں ہمارے زمانے میں کون ایسے مجتہدین ہیں کہ جن کا ہم جو ہے ان کی تقلید ہم کر سکتے ہیں, جو ہماری صحیح معنوں میں رہنمائی کر سکتے ہیں. تو امام نے یہ غیبت صغریٰ میں ہمیں بہت ہی بہترین طریقے سے ہمارے اوپر یہ واضح کیا. اور اس کے بعد یہ مصلحت خداوندی, ہر امام کا جو بھی حکم ہے, جو بھی عمل ہے وہ پابند ہے, تابع ہے رضائے رب کا, مصلحت رب ہے کہ اب غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے. چونکہ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا, اب ہمارے اوپر سخت ترین, امت محمدیہ کے لیے سب سے سخت ترین وقت جو ہے یہ غیبت کبریٰ کا ہے, کہ جس میں شیطانی فورسز اپنی بہت ہی ایکٹیولی اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ ہم اس دین کو نیست و نابود کر دیں اور انسان کو تباہ اور برباد کر دیں. تو اس دور میں شدید ضرورت ہے اس قوانین کو, اس اصول کو جو امام نے ہمیں اپنے غیبت میں متعارف کروایا ہے علماء کی تقلید کے ذریعے سے, مجتہدین کی تقلید کے ذریعے سے, کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کو ہم جو ہے ایزی نہ لیں, غافل نہ ہو, اور اس کی طرف متوجہ ہوں. معیار ہمارے سامنے موجود ہے, ہر کتاب میں, حدیث میں, ائمہ علیہ السلام کے اقوال میں ہمیں واضح طریقے سے تعارف ملتا ہے کہ ہمیں کس مجتہد کی تقلید کرنی چاہیے, کس عالم کی ہمیں تقلید کرنی چاہیے. بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ امام مہدی علیہ السلام نے, جو ہمارے وقت کے امام ہیں, انہوں نے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا کہ ہمیں ایک کانسیپٹ دیا, ایک عادت ڈالی, لوگوں کو یوز ٹو کرایا اس کانسیپٹ سے کہ ہمیں کیسے مجتہدین کو فالو کرنا ہے, کیسے ہم نے ان سے ان ٹچ رہنا ہے. کوئی بھی ہمیں پرابلم آئے تو ہم نے یہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا کہ امام وقت کے امام نہیں ہیں تو ہم کسے جا کے کانٹیکٹ کریں, تو ہم لوگ اپنے جو ان کے نائب ہیں, جو مجتہدین ہیں, ان کے پاس جائیں. تو مجتہدین کے لیے کہتے ہیں کہ مجتہد جو ایک لقب ہے وہ اٹ سیلف کہتے ہیں کہ اس کو دیا جاتا ہے کہ جس نے جو ایک بہت, کیونکہ اس کے بھی کہتے ہیں مختلف درجات ہیں, اور جب آپ مجتہد بنتے ہیں تو ہر کوئی اس میں پھر مرجع تقلید نہیں مرتا. مرجع تقلید وہ ہوتا ہے کہ جس کو لوگ فالو کر سکیں. جی, مجتہد تو بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن ان میں چند ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس ہائی لیول پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کر سکیں یا لوگ ان کی تقلید میں آ جائیں. تو اس حوالے سے میں آپ سے کہوں گی کہ اگر تھوڑا سا آپ اسی کانسیپٹ کو بھی کلیئر کر دیں کہ اب مجتہد کو فالو کیسے کرنا ہے.
ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کوئی بھی مجتہد ہے اس کو ہم نے لے لیا اور ہم نے دیکھا کہ یہ میرا ساتھ والا جو ہے یا اس نے کہہ دیا. ہمیں اپنی تسلی کرنی ہے. جی اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ اگر اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اس سے پہلے ہم آگے چلیں, ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ جی میں ریحانہ بول رہی ہوں برمنگھم سے. کون؟ کیسے؟ ریحانہ برمنگھم سے. جی 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 ریحانہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے آپ؟ کیسے ہیں؟ بالکل, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اور آپ کی جو گیسٹ ہیں ان کو بھی میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام. تو آپ کے ٹاپک کے حوالے سے میں نے ایک کویسچن کرنا تھا. جی جی فرمائیے. کہ جو لوگ تقلید نہیں کرتے ہیں جی اور ان سے اگر پوچھا جائے تو ان کا یوزلی یہ آنسر ہوتا ہے کہ نہ تو ہمارے فروع دین نہ اصول دین میں اس میں یہ یعنی کہ تقلید کا یہ ذکر ہے. اچھا. So to what extent are they correct in saying that it's not mentioned in Usul al-Din and Furu' al-Din? How can we explain to these people that it is still یعنی کہ وہ اس کو امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں؟ جی صرف ایک یہی وجہ بتا رہے ہیں کہ فروع دین میں اس کا ذکر نہیں ہے. ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مینشن نہیں ہے تو ہم کیسے یہ اس کو امپورٹنس دیں. اور دوسرا یہ دس کانسیپٹ آف آلسو فالوئنگ علماء کاؤنسل کے وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو تقلید یعنی کہ ہم مجتہد جو ہے ہمارے دوسرے کنٹریز میں ہوتے ہیں علماء کاؤنسل obviously within Europe and this concept of having this locality. تو اس کا پلیز آپ یہ بھی جواب دیں کہ to what extent is that also correct. بہت شکریہ, بہت ہی خوبصورت سوال تھا آپ کا. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا, اس کا جواب ہم ضرور دیں گے انشاءاللہ. جی واپس محترمہ فیض صاحبہ, میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا ہمارے پاس یہ کانسیپٹ کلیئر ہو کہ کیسے ہم سلیکٹ کریں مجتہد کو, اپنے مرجع کو, کس مرجع کو ہم نے فالو کرنا ہے. جی نبیلہ بہن, ظاہر ہے کہ سلیکشن ایک بہت ہی امپورٹنٹ امر ہے اور ہمارے تمام کہنا چاہیے اعمال کا دار و مدار اس سلیکشن پہ ہے کہ اگر ہم نے صحیح قائد کا انتخاب نہیں کیا تو نیچرلی پھر اس میں کیونکہ اسی لیے انتخاب ہمارے اختیار میں ہے. ایک جو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ ہم نے بس تقلید کر لی ہے مجتہد کی, اب جو بھی ہمارے عمل کا اچھائی برائی ہے اس کے سر پہ چلی جاتی ہے, وہ اس وقت جاتی ہے کہ جب ہم صحیح سے ریسرچ کر کے مجتہد کا ہم انتخاب کرتے ہیں اور اپنے عقل و شعور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے یا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان وہ باعمل لوگ ہیں, باعلم و باعمل لوگ ہیں, متقی و پرہیزگار ہیں کہ جو ہماری اس حوالے سے رہنمائی کر سکتے ہیں. یا تو ہم خود ریسرچ کریں اور خود ہمارا دل جو ہے وہ قبول کرتا ہے باقاعدہ ان کی پوری مطلب کہ لائف ہسٹری کو ہمیں جتنا حد الامکان ہم سے ہے, جیسے کہ ان کا رسالہ ہے, رسالے کے لیے بھی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مستند ہے کہ نہیں ہے. بے شک بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ نہیں ہیں اس لیول کے اور انہوں نے اپنا رسالہ چھاپ دیا ہے کہ بھی ایک رسالہ نشانی ہے مرجعیت کا, تو ہم بھی بس چھاپ دیتے ہیں. وہ کسی بھی مرجع کی رسالے کو کاپی کیا, اس میں اپنے مطلب کہ اپنا نام اور ساتھ آیت اللہ لکھ دیا, نام اور ساتھ آیت اللہ لکھ دیا, اور اس میں اب یہ ہماری چیز ایک انتخاب پوائنٹ ہے. جی انتخاب ہمارے اختیار میں ہے. بالکل. جب انتخاب ہم نے اپنی طرف سے مطلب کہ بائسڈ ہو کے نہیں, یعنی کہ اپنی طرف سے ہم نے صحیح معنوں میں, کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے, اللہ سے ہم کسی چیز کو نہ ہائڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں اپنی کسی بات. وہ ہمارے دل کے حال کو جانتا ہے کہ کتنی آنیسٹی ہے ہمارے اس عمل میں. تو یہ ایفرٹ تو ہمیں بینگ اے مسلم یہ ہمارا فرض ہے کہ ہمیں ایسے علماء یا ایسے مجتہدین اور مرجع کی تقلید جس کی ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم پوری فلی ریسرچ کریں اور اپنے آپ کو فلی سیٹسفائیڈ کریں کہ اب یقین ہو جائے. پھر اس کے بعد ہم جب اس کی تقلید کرتے ہیں اور پھر اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کوئی بھی فتویٰ یا کوئی بھی ایسا ہوگا جو کہ قوانین اور شریعت الہی سے اگینسٹ ہوگا یا مختلف ہوگا. پھر ہم اس کی اگر تقلید کرتے ہیں تو بے شک پھر وہ مرجع جو کہ خود
لوگوں کی اپنے آپ کو مرجع کہہ رہا ہے، اپنے مطلب تقلید لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میری تقلید کریں، تو وہ پھر تمام اپنے جو فالوورز اس کے ہیں مقتدین جو ہیں وہ ان کے اعمال کا وہ ذمہ دار ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ بہت ہی کوئی بدعقل ہی انسان ہوگا جو کہ اپنے ہی اعمالوں کا حساب دینا مشکل چہ جائے کہ پوری امت کے بدعملی کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے. تو اس بات پہ بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا مطلب کہ مرجع عالم دین کہ جو پائسٹ ہے، متقی و پرہیزگار ہے، اگر وہ کوئی فتویٰ دے رہا ہے، اگر وہ کوئی بات کہہ رہا ہے تو پھر وہ اس عقل و شعور کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ پوری ذمہ داری ہے، اور اگر جو بھی میرے فالوورز ہیں وہ جو بھی عمل کریں گے میں ان کے اعمال کا ذمہ دار ہوں، اگر کہ وہ صحیح معنوں میں اس کو فالو کریں گے. یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے تقلید تو کر رہے ہوتے ہیں مگر اپنی مرضی سے اس کی بات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. بالکل جہاں سوٹ کرتے ہیں جہاں سوٹ کرتا ہے وہاں پہ کریں گے، اور بالکل ایگزیکٹ جو حکم ہے اس کو ہم فالو نہیں کریں گے بلکہ اس میں اپنی رضا کو اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ایڈ کر لیں گے. تو پھر اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیتوں کو دیکھ رہا ہے، اس میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم بھلے تقلید کر رہے ہو مگر جو مرجع تمہیں فتویٰ دے رہا ہے اس کے فتوے کو تم نے اپنی مطلب کہ مرضی کو ایڈ کر کے اگر اس پر وہ کیا ہے، اور وہ تو پھر ہم اس میں اگر وہ غلط عمل ہے تو اس میں ہم شریک ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ایک پوائنٹ جی یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی فرحت بہن کی بات سن کے مجھے تھوڑا سا جو ایک پوائنٹ میں نے پک کیا کہ سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ آپ کو ریسرچ کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے کہ اوتھینٹک سورس سے آپ نے، اور جو اگر تقلید بھی کر رہی ہو تو واقعی جیسے رسالے کی بات آپ نے کی کہ وہ سورس اوتھینٹک ہے، وہ پرسن اوتھینٹک ہے جو وہ بات کہہ رہے ہیں تو تب کرے، ورنہ آپ کا جو وہ عمل بھی ہے وہ اس درجے تک نہیں پہنچے گا جس تک آپ کی نیت ہے اسے پہنچانے کی. اس لیے کہ آپ نے جیسے آپ نے کہا ایفرٹ ہی نہیں کی، معلومات پہلے حاصل نہیں کی، تو جب بنیاد ہی نہیں اس کی اچھی رکھی گئی تو آپ آگے کیسے سمجھتے ہو کہ آپ کی ہر وہ جو عمل ہے وہ اچھائی میں آئے گا. جی اور اس کے یہاں پہ ایک مجھے اور یہ بات یاد ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ یہ بھی تھوڑا سا واضح کر دیں کہ ایک تو آپ نے یہ طریقہ بتا دیا کہ جو بھی تو اس کے دوسرے جو دو طریقے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہم خود ریسرچ کریں کہ کون سے مجتہد جو ہیں وہ اس لیول پہ ہیں کہ ہم ان کی تقلید کریں جو جس سے کہ ہمیں سیٹسفیکشن ہو جائے کہ ہمارا دل میں سکون آئے کہ یہ ہمیں صحیح ہماری مطلب صحیح تو میں نہیں کہوں گی صحیح تو سب ہوتے ہیں یہ الفاظ تو نہیں مطلب کہ جو ہم سمجھیں کہ میں چاہتا ہوں جو ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں یا ہماری مجھے اس سے تھوڑی جی. لیکن ایک جو دوسرا کہ جیسے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم لوگ سب بیٹھ کے اگر اتنا وقت دے سکیں اور مجتہد کی تمام ہسٹری کو اسٹڈی کر سکیں ان کی لائف ہسٹری کو، تو دوسرا یہ بھی اگر آپ تھوڑا سا واضح فرما دیں کہ دوسرا طریقہ جو بھی دونوں طریقے کہ ایک تو یہاں تو وہ خود مجتہد ہوں تو ان کو تقلید کرنے کی ضرورت نہیں، اور دوسرا کہ جب بہت سارے لوگ مجمع میں بہت سارے لوگ ان کی جس مجتہد کی تقلید کر رہے ہوں تو اس میں بھی ہم اس مجتہد کو فالو کر سکتے ہیں. تھوڑا سا اگر آپ اس پہ روشن. نبیلہ بہن آپ نے بہت اچھے پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تقلید آپ مجتہد نہیں بھی ہیں تو بھی کیا نام ہے اگر کہ آپ تمام اصول و قوانین کا صحیح معنوں میں علم رکھتے ہیں اور بغیر کسی اس کے رسول اور ائمہ کے احکامات کو آپ بغیر کسی اور عالم دین و مجتہد کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ کی سیلف اسٹڈی ہے اور آپ کے اندر اچھے و برے کی صحیح معنوں میں وہ ہے اور آپ وہ ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے. مگر ایسا جو ہے وہ بہت ہی کہنا چاہیے ناممکن تو میں نہیں کہوں گی مگر بہت ہی منیمم ایسا کوئی سچویشن ہوتی ہے کہ جو دوسرے مجتہد ہیں وہ اس لیول پہ ہوں، ان کا اتنا نالج ہے تو شاید ان کو ضرورت نہ ہو. جی ان کو مطلب کہ جو ہے وہ ضرورت نہیں ہو سکتی ہے، مگر یہ کہ اگر آپ مجتہد نہیں بھی ہیں مگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ دین کے اوپر ایسی ہے کہ آپ بغیر کسی کی رہنمائی کے آپ ان قوانین اور ان شریعت پہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں، تو یہ پھر آپ کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہے کہ مگر یہ کہ نیچرلی یہ پاسبل ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ جو علم شریعت ہے، علم دین ہے،
اس کے لیے ایک عمر چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو ہے ایک عمر چاہیے، جو کہ ایک ہم جیسے انسان، عام انسان جو ہے پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم ایک اصول دین، ایک نماز ہی کی جو کو صحیح معنوں میں ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، اس کے تشہد کو، اس کے قیام کو، اس کے سجود کو، اس کے رکوع کو، کہ چہ جائے کہ ہم پوری شریعت کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ایسا جو ہے وہ ناممکن ہے کہ کوئی فرد ایسا ہو کہ جو کہ سیلف اسٹڈی سے اپنے اس کے پاس زندگی میں اتنا ٹائم ہے کہ اس نے پورے شریعت پر عبور حاصل کر لیا ہے اور اس کو صحیح معنوں میں انڈرسٹینڈ کر چکا ہے کہ جیسا حق ہے سمجھنے کا، ہمارے اسٹینڈرڈ کے حساب سے نہیں، جو اللہ نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیا اس پر ہم نے اگر سمجھ لیا ہے تو پھر ظاہر ہے ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے. مگر یہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا ظاہر ہے کہ وہ علماء کے جو اپنی زندگی کو صرف کر دیتے ہیں، اور ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے بھی اور حدیث رسول سے بھی ہمیں ہوتا ہے کہ چند تمہارے معاشرے میں چند لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو اس سے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور معاشرے کا فرض ہے کہ وہ ان کے لیے جو دنیاوی کام، کہ ظاہر ہے جب شریعت کے علوم حاصل کرنے میں وہ مصروف ہیں تو دنیاوی جو ان کی رسپانسبلٹیز و ذمہ داریاں ہیں وہ نہیں فلفل کر سکتے، بہت ہی مشکل ہے. یہ صرف انبیاء و مرسلین کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت رکھی تھی، ائمہ علیہ السلام نے یہ قدرت رکھی تھی کہ دونوں ذمہ داریوں کو بخوبی انہوں نے نبھایا ہے، ورنہ عام انسان کے اندر یہ صلاحیت اور یہ وہ نہیں ہے کہ وہ یہ دونوں کام ایٹ اے ٹائم کر سکے. تو اس کے لیے یہ کہ معاشرے کے باقی افراد ہیں جو اس کے دنیاوی امور میں اس کے مددگار ہوں، کیونکہ وہ دینی علم کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر رہا ہے اور اس کے لیے اس کو فل ٹائم چاہیے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے. تو نیچرلی ظاہر ہے کہ جب کوئی اپنی پوری لائف جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے میں صرف کرے گا اور اتنی وہ محنت کرے گا، اتنا ایفرٹ کرے گا، اور اپنے عقل و شعور کے حساب سے اس کو، کیونکہ دیکھیں نا مرجعیت جو ہے وہ انسان کی اپنی عقل و شعور کے حساب سے وہ اس مسئلے کو انڈرسٹینڈ اور سمجھتا ہے، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے. اسی لیے مرجعیت میں آپ کو سلائٹلی بہت زیادہ ڈفرینسز نہیں ہیں. اس کو تو ہم نے ایک بگ ایشو بنا کے لوگوں کے سامنے وہ کر دیا، ورنہ اگر آپ تمام مرجع کی اگر آپ توضیح کو دیکھیے تو بہت ہی مائنر سی جو ہے وہ اس کے اندر وہ ہے. اور اس کے لیے بھی امام نے اس کے حوالے سے بھی ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مرجع کا جو قانون ہے اور اصول ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے اس مسئلے کے حوالے سے، وہ اس بات کو کہتا ہے کہ یہ بات مکروہ ہے جی، اور دوسرا مرجع کہتا ہے کہ یہ بات جائز ہے. تو امام فرماتے ہیں احتیاط یہ ہے کہ تم اس بات سے اپنے آپ کو بچا لو. آپ یہ دیکھیے کہ کہاں کہاں اللہ نے اور ائمہ علیہ السلام نے ہماری رہنمائی کی ہے. ہم لوگ کتنے بدنصیب ہیں، ہر وقت زبان پہ شکوہ رہتا ہے کہ ہر طرح ہمیں محتاط کیا ہے کہ اگر ایسا کنفیوژن ہے کہ دو اوپینین ہے تو اس میں یہ ہے کہ تم پھر اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لو. وہ اگر وہ کام نہیں کرو گے تو تمہاری زندگی میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے والی ہے، کوئی مصیبت نہیں آنے والی ہے. احتیاط کے لیے تم تو اکثر دیکھیے کہ مرجع جو ہے احتیاط واجب یا احتیاط کے حوالے سے اس فتوے کو، کیونکہ وہ غیر معصوم ہے. لیکن حلال اور حرام میں دونوں کا ایک ہی، ہر مرجع کا اصول میں کوئی چینج نہیں ہے، مگر اس کے عمل میں اور اس میں انڈرسٹینڈنگ میں مائنر سا ڈیفرنس ہے، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے عقل کے اعتبار سے، نظریات کے لحاظ سے تھوڑا سا فرق اپنے عقل کے حساب سے اس میں وہ کیا ہے، کیونکہ وہ غیر معصوم ہے. تو نیچرلی یہ ڈیفرنس تو نظر آئے گا نا معصوم اور غیر معصوم میں، کہ جو غیر معصوم ہے اس کی اوپینین اور نظریے میں فرق ہو سکتا ہے، مگر معصوم جو اول کہتا ہے وہی آخر کہتا ہے. بے شک. ناظرین ہم بریک کی طرف چلتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، وہ تمام ویورز جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کی انفارمیشن کے لیے کہ آج ہمارا جو ٹاپک علم و ادب میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے
आदाब उलमा और उसमें हम मुज्तहिदीन के हवाले से गुफ्तगू करें कि उनका क्या रुतबा है, उनका क्या स्टेटस है और कैसे हमारे पर फ़र्ज़ है कि हम उनका एहतराम करें, कैसे हमें उनकी तक़लीद में रहना हमारे लिए वाजिब है। इसी को हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं कि नाज़रीन हमारी वैसे आपके इत्तला के लिए हमारी लाइव कॉल जो हैं वो ओपन है और उसके साथ साथ आप ईमेल के ज़रिए भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो हम प्लीज़ आपके कॉल के मुंतज़र हैं क्योंकि हम चाहेंगे कि आप भी क्या व्यूज़ हैं मुज्तहिदीन के बारे में और बल्कि तक़लीद के हवाले से भी, क्योंकि ये एक वाजिब अमर है जो कि लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं आजकल ज़माने में और हमें इस तरह मुतवज्जा होना है। हम ऑल्दो कहते तो हैं कि हम अपने वक्त के इमाम के मुंतज़रीन में हमारा शुमार हो, हम दुआएं भी करते हैं, इमाम को भी पुकारते हैं, लेकिन इमाम इस कैसे आए अगर हम एक मुज्तहिद को फॉलो करने का कॉन्सेप्ट नहीं रखते, हम उसकी आवाज़ पे लब्बैक नहीं कह सकते, तो हम इमाम की आवाज़ पे कैसे लब्बैक कहेंगे। तो हमारे लिए बहुत इसके ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। सैयारा बहन आपकी तरफ आते हुए, अभी जैसे हम गुफ्तगू हो रही थी कि तक़लीद, मुज्तहिद की जो तक़लीद है वो हम सब के लिए वाजिब है। जो भी किसी भी मर्ज़े की तक़लीद में जाए उस पे वाजिब है कि वो फिर उसी मर्ज़े की तक़लीद में रहे। तो आप क्या समझती हैं कि हमारे आजकल जो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, आपका क्या व्यू है कि लोग इस हवाले से दूर हो रहे हैं या आप समझती हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं और इस तरफ चलते आ रहे हैं? मैं ये कहूँगी कि रुझान तो बढ़ रहा है कि लोग तक़लीद में आ रहे हैं, मुज्तहिदीन की जो अहमियत है उसको भी समझ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब भी कोई भी हम तरक्की की तरफ कदम लेते हैं तो ये ना भूलें कि थोड़ा सा स्लाइड होने की बात होती है तो हम तो नज़ली की तरफ भी जा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें, अच्छाई हो, बुराई हो, तरक्की हो, तनज़ली हो, साथ साथ चल रही होती हैं। तो ये बात बहुत ही ज़रूरी है लोगों को अपने जहन में रखने के लिए कि अगर आपने तक़लीद की है या नहीं की, आप एक मुज्तहिद की पैरवी में हो या नहीं हो, या उनकी बात को नहीं रहे हो या मान रहे हो, जहन में सवाल उठेंगे। हमें एक मुज्तहिद इस तरफ लेके जा रहा है, दूसरा इस तरफ लेके जा रहा है, हम कैसे जाने कि कौन सा रास्ता सही है। एक बात जो मैं दिल से कह रही हूँ या मेरी अकल इस बात की गवाही दे रही है कि आपको कभी भी अपना दामन इस तरफ नहीं बचा के निकलना चाहिए कि चूँकि एक जो मर्ज़ है वो सही कह रहा है बात और दूसरी गलत है। आपको ये देखना है कि वो किस मौज़ू पे या किस हवाले से उन्होंने अगर मुख्तलिफ फ़ैसला दिया है तो वो क्यों दिया है। तो अगर उसके करने या ना करने से क्या आपकी ज़िंदगी पे असर होगा या दूसरों की ज़िंदगी पे असर होगा, इसको सामने रख के अगर आप चलेंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो जो इख्तलाफ हमें नज़र आते हैं वो इतने बड़े इख्तलाफ होंगे। अगर हम उनको एनालाइज़ करेंगे तो वो मामूली बात होगी। और जैसे फ़रत बहन ने कहा कि अगर बात आ गई कि जहाँ आप 100% इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि हमें इस बात से परहेज़ करनी चाहिए या इस बात से अमल करना चाहिए, तो परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर होती है। तो एक इज़्ज़त मुज्तहिद की होनी चाहिए, वो भी जो उनका हक़ है, क्योंकि उन्होंने अरकरेज़ी की है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उस दर्जे तक ऐसे नहीं पहुँचे। तो आप उनके जो अदब और लिहाज का दर्जा है वो रहना चाहिए। आपको वो हदूद पार नहीं करनी चाहिए, चाहे वो ज़ुबान से है, आपके अमल से है। आपको रिस्पेक्ट करनी चाहे आप उनकी तकलीद नहीं भी कर रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपका। जैसे कि ना आपने कहा कि हमें देखना चाहिए कि हमें तहकीक करनी चाहिए कि ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है अगर दोनों मुज्तहिदीन में, जैसे कि मोहतरमा फ़ैज़ साहिबा ने भी बयान फरमाया कि जब हलाल और हराम में बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसमें कोई मसला नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो फिर हम जो ढूंढते हैं, इंसान जो है ना वो एक कभी कभी ढूंढ रहा होता है कि ज़रा सी कोई चीज़ मिल गई तो बस वो उसी को एक बात बना के तो फिर उस पर वो एक तो ख़ुद अमल नहीं करेगा या ख़ुद उसके जहन में डाउट होगा, फिर वो दूसरे लोगों में भी वो जो शक है या डाउट है वो फैलाता है, जो कि एक बुरी बात है। बजाय इसके कि ख़ुद उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करे, किसी से वो
چیز تحقیق کر کے اس چیز کو مسئلے کو کلیئر کر لیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم اس سوچ کو اور معاشرے میں پھیلائیں جس کی وجہ سے کہ وہ برائی پھیل رہی ہے، نہ کہ وہ ہم اس کو ختم کریں۔ وقت کا تقاضا ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ اگر آپ معمولی مثال لے لیں کہ کتنے ٹی وی چینل ہیں، وہاں پہ بھی دینی علوم کی مجالس سجائی گئی ہیں، لوگ سوال بھی کرتے ہیں، اور آپ اگر ان سوالوں کو سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سوال صرف فتنہ پیدا کرنے کے لیے کیے گئے ہیں یا علم حاصل کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ ان سوالوں کے الفاظ سے آپ کو ان کی نیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی۔ تو میری یہی درخواست ہے، اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر سوال ضرور کیجئے، لیکن اس مقصد سے کہ ہم نے اپنے جو ذہنوں میں الجھن ہے اس کو دور کرنا ہے، ہمارا جو ناقص علم ہے ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے۔ خدا را اس لیے نہ کرے کہ چونکہ اس سے فتنہ پھیلے گا، دوسرے مذہب کو، دوسرے سیکٹ کو یا دوسرے فرقے کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہے ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ نہ سوال کرو اور نہ یہ علم حاصل کرو، کیونکہ کل کو یہ بات جو ہے وہ فتنہ ہی بنے گی آگے بڑھ کے۔ بالکل۔ واپس محترمہ فیض صاحبہ آپ کی طرف آتے، جیسے آپ نے کہا کہ جو مجتہدین ہوتے ہیں انہوں نے ایک پورا اپنی زندگی کا عرصہ 60 سال 65 سال گزارے ہوتے ہیں، اور پھر اس لیول پہ جا کے وہ مجتہد کا درجہ انہیں ملتا ہے اور وہ مرجع بنتے ہیں، اور پوری زندگیاں انہوں نے صرف کر دی ہوتی ہیں صرف دینی تعلیم حاصل کرنے میں۔ انہوں نے صرف یہ نہیں حاصل قرآن کو نہیں اسٹڈی کیا ہوتا، صرف احادیث کو نہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اور بیشتر علوم جو ہیں ان کا بھی علم جو ہے وہ حاصل کیا ہوتا ہے۔ تو ہم ان مجتہدین کے لیے، آپ نے کہا کہ ہمارے لیے ایک تو ہم نے پوائنٹ یہ سمجھ لیا کہ ہمارے پہ واجب ہے ان کی تقلید کرنا، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جب اگر کہیں بھی دوسرا یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مجتہدین جب اس بلند مقام پہ ہیں تو وہ ہمارے وقت کے امام کے ساتھ ان ٹچ ہیں، ان کا رابطہ ہے، تو وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ کوئی غلطی کریں گے بھی تو امام فوراً ان کو کریکٹ کر دیتے ہیں۔ آپ نے جب اس بات کا ذکر کیا کہ کوئی وہ اگر ہم نے اپنے مجتہد کو فالو کیا اور اس میں اگر ہم اس سے کوئی غلطی ہو گئی ان دا سینس کہ وہ جو مسئلہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا مجتہد نے، فار انسٹنس کوئی صحیح بات نہیں ہے لیکن ایک کسی شخص کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ آ سکتا ہے، شک آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہ جانے یہ جو مجتہد نے مجھے مسئلہ بتایا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں اگر کسی مجتہد کو فالو کر رہی ہوں تو پھر مجھے پوری طرح سے اپنا دل لگا کے اسی مجتہد کو فالو کرنا ہے، اور اگر انہوں نے کوئی مسئلے میں غلطی کی ہے، خدا نہ کرے خواستہ، تو روز محشر وہ جواب دہ ہوں گے اس کے لیے، ہمیں اس کا گناہ نہیں ہوگا، جو ان کے مقلدین ہیں ان کو اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ بالکل یہ صحیح فرم آپ نے نبیر بہن، اس میں یہ ہے کہ ہم نے سمجھا اس مسئلے کو کس حد تک ہے، نہیں اگر صحیح معنوں میں اگر خدا نہ کرے کوئی ایسی مسٹیک ہو، اول تو ہو نہیں سکتی کیونکہ امام فوراً کریکٹ کر دیتے ہیں، لیکن یہ لوگوں کا ڈاؤٹ جو ہے ذہن میں اس کو کلیئر کرنے کے لیے، اسی بیس پہ میں جس سوال کی طرف آ رہی ہوں، کچھ ہمارے جو معاشرے میں ایک سوال اٹھتا ہے جب لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ وہ مجتہد جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ غلط بھی فتویٰ دے رہے ہوں، تو وہ کہتے ہیں کیونکہ نہیں اگر مجتہد نے، دوسرا سوال یہ فوراً اس کو کوئی کریکٹ کرتا ہے کہ نہیں اگر وہ غلط مسئلہ بتا رہے ہیں تو وہ خود جواب دہ ہوں گے، اس کا ہمیں گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم دیکھیں تو سورہ نجم کی آیت میں وہ فوراً کوٹ کرتے ہیں کہ سورہ نجم کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا روز محشر، تو وہ کیسے ہمارا بوجھ اٹھا لیں گے؟ تو میں چاہوں گی کہ اگر اس کی آپ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیے کہ یہ جو ایک سوچ ہے معاشرے میں۔ جی بالکل، یہ دو مختلف اینگل ہیں سمجھنے کے، کہ جو سورہ نجم کی آیت میں جس اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ انسان اپنے عمل کا خود مختار ہے، کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ ہم اس کے خود جواب دہ ہیں۔ اب اگر ہم نے کسی جیسے کہ اگر ہم تقلید میں ہیں، کسی عالم دین کی تقلید میں ہیں، اور ہم نے جب اس کا انتخاب کیا ہے تو صحیح معنوں میں ہم نے اس کے اوپر جو ہے ریسرچ کی، تحقیق کی، اور اس کے بعد ہم نے اس کو وہ کیا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے
اعمال کے جو کہ اس کی رہنمائی میں ہم جو ادا کرتے ہیں، جو بھی مطلب کہ فروع دین میں عبادات جو بھی ہیں وہ تو بہرحال اپنے وہ تو اصول ہیں، فروع ہیں، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اس کی جو جیسے اب ایک ایگزامپل لے لیں حج کے حوالے سے میں لے لوں کہ حج کے حوالے سے جیسے ہمارے بعض مرجع ہیں جو کہ ان کا یہ ہے کہ بھئی آپ کے مطلب مختلف ان کے وہ رولز ہیں کہ اگر آپ جو ہیں وہ کورڈ گاڑی میں بیٹھیں تو بعض مرجع کے حوالے سے جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور بعض مرجع اس کی اجازت دیتے ہیں، تو ان کی جو ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مگر اگر آپ کسی مرجع کی تحقیق کے ساتھ تقلید کر رہے ہیں تو اب پھر آپ اپنے اس عمل کے جواب دہ نہیں ہیں، وہ جو ہے وہ ظاہر ہے جو اب مرجع آپ کا ہے وہ آپ کے عمل کا جواب دہ ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کی رہنمائی، اس کی ہدایت کے حوالے سے یہ ارکان آپ بجا لے کر آئے ہیں۔ مگر یہ کہ اگر آپ نے کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ نہیں ہے، جو مرجع جو آپ کو کہنا چاہ رہا ہے اس کو آپ نے نہیں انڈرسٹینڈ کیا اس طریقے سے جو کہ اس کا مطلب ہے کہنے کا، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ اپنے خود جواب دہ ہوں گے پھر۔ مگر ہماری یہاں نبیلہ بہن جو آج کل مرجعیت ایک ایشو بنی ہوئی ہے، ایک کویشچن بنی ہے، ہم اس کے اوپر نہیں سوچتے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی ہی امپورٹنٹ ہے کہ رسول نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی، اور اس کے بعد ائمہ علیہ السلام نے اپنے ہر دور میں اس حوالے سے رہنمائی فرمائی، کیونکہ سچویشن ٹو سچویشن چیزیں چینج ہوتی ہیں اور اس میں انسان کو ہر وقت ایک گائیڈنس کی، ایک رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ مرجعیت انسان کے اندر یونٹی پیدا کرتی ہے اور آپ کی قوت ارادی کو مضبوط کرتی ہے، کیونکہ ورنہ اگر انسان دیکھے تو ہر وقت اس کو جو بھی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس میں، جیسے کہ آپ نے پہلے ہی فرمایا کہ شک، ڈاؤٹ آ گیا، یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ صحیح ہے غلط ہے، انسان ساری زندگی جو ہے وہ اس طریقے سے، مرجعیت ہمارے اندر سے اس شک کو نکال دیتی ہے۔ صحیح قسم کی تقلید اگر ہم نے صحیح قسم کی اگر ہم نے تقلید کی ہے اور صحیح مرجع کو ہم نے انتخاب کیا، جو معیار ائمہ علیہ السلام نے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے تو ہمیں کوئی وہ نہیں، تو اگر کیا ہے تو پھر یہ ایک پاور ہے، مرجعیت جو ہے پاور ہے کہ جو انہوں نے حکم دے دیا، فتویٰ دے دیا، تمام قوم جو ہے بغیر کویسچن کے اس چیز کو فالو کرتی ہے، اور یہ چیز دین کی بقا کے لیے بہت ہی بگ فورس ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے، اور جو دشمنان اسلام ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ طاقت ان سے چھین لی جائے، تو وہ جو ہیں وہ ہمارے ہی درمیان رہ کے کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس چیز کو مرجعیت کی امپورٹنٹ، اس کی اہمیت کو زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ طاقت ان سے چھن جائے۔ بالکل، کہتے ہیں نا کہ بہت سے آرٹیکلز اس پہ نکلے ہوئے ہیں اور آن لائن بھی ہیں کہ انہوں نے بہت سٹڈی کیا اسلام کو اور جس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان کو مرجعیت سے دور کر دیا جائے تو پھر یہ جو ہے یہ کمزور ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ ہمیں بھی غور و فکر، جب ہمیں پتہ بھی ہے کہ کوئی ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اگر ایسے کوئی ڈاؤٹس، کوئی شک ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں تو ہمیں کلیئر کرنا چاہیے۔ اسی حوالے سے جیسے آپ نے یونٹی کی بات کی کہ یہ ایک ہماری فورس ہے، ایک اسٹرینتھ ہے ہماری، تو جیسے وہ صدام کے زمانے میں جب وہ، ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ بہت ایسا واقعہ ہے کہ لوگ، پوری دنیا اس پہ آشش کر اٹھی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جب لوٹ مار ہوئی اور لوگوں نے سب مال لوٹا تو اس میں کچھ جب آغا سیستانی کو پتہ چلا کہ یہاں پہ نجف میں اور بغداد میں اتنا مال لوٹا گیا تو انہوں نے فوراً دوسرے دن اعلان کیا کہ جس نے جو مال جس دکان سے لیا وہ وہاں واپس پہنچا دیا جائے۔ یہ غلط ہے، یہ نہیں آپ لے سکتے، یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمیں وہ سامنے دکانیں کھلی ہیں یا لوٹ مار ہو رہی ہے تو ہم بھی اس میں شامل ہو کے وہ کریں۔ تو وہ الائٹ فورسز جو تھیں وہاں کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر ملک میں کئی ممالک میں ہم گئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ لوٹ مار ہوتی ہے ان حالات میں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ دوسرے دن لوگ وہ سامان لے کر واپس آ رہے ہیں۔ ایک وہ خود حیران ہوتے تھے جتنی بھی الائٹ فورسز ہیں کہ وہاں عراق میں رہ کے خود ہوتے کہ جب ان کے مرجع نے حکم دے دیا تو پھر یہ چاہے وہ اچھا لگے انہیں یا برا لگے وہ فوراً فالو کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے واقعی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے اور ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اس میں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، امپورٹنس کو۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اندر یونٹی پیدا ہوتی ہے، قوت ارادی ہماری اسٹرانگ ہوتی ہے،
اور ہم جو ہیں وہ کنفیوژن جو ایک رہتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے قلیل علم جہاں ہوگا وہاں پہ ڈاؤٹ ہوگا، شک وہیں ہوتا ہے کہ جہاں پہ علم کی کمی ہوتی ہے، تو نیچرلی وہ شک و شبہات سے پھر انسان مبرہ ہو جاتا ہے اور ایک عمل یقین کے ساتھ، ظاہر ہے جو عمل شک کے ساتھ کریں گے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس میں وہ تقویٰ نہیں ہوگا، وہ روحانیت نہیں ہوگی، مگر جو عمل آپ یقین کے ساتھ، علم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ کریں گے، یقین کے ساتھ کریں گے، بے شک اس کے اندر روحانیت آئے گی جو کہ آپ پر اثر کرے گی اور آپ کے کریکٹر کو، آپ کے کردار کو بلند کرے گی۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز کہ انسان کے اندر نفس پرستی ہے کہ نہیں؟ ہم اپنی نفس کے تابع ہیں، ہم ہر جگہ میں یہ چاہتی ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں، میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے نا ہمارے یہ کویسچن۔ مرجعیت ہمیں جو ہے نا اس جذبے کو ہمارے ختم کرتی ہے کہ می مائی سیلف، میں سمجھتی ہوں یہ مسئلہ ایسا ہونا چاہیے، میں سمجھتی ہوں یہ یوں ہونا چاہیے۔ مرجعیت ہمیں یہ جو نفس پرستی ہے اس سے ہمیں نکالتی ہے اور ہمارے اندر ایک قوت ارادی پیدا ہوتی ہے کہ میں، میری ذات، میری انڈرسٹینڈنگ نتھنگ، کچھ نہیں ہے۔ یہ جو عالم دین ہے، یہ جو مرجع ہے جس نے اپنی تمام زندگی کو علم مطلب دین حق کو سمجھنے میں صرف کر دی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی معرفت جو ہے، اس کا علم و نالج ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، لہٰذا ہم اس وقت اگر ہمارا نفس چاہ رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، نہیں، ہمیں اس کی حکم اور اس کے فتوے کی طرف متوجہ ہو کے اپنی نفس کشی کرنی ہوگی، تو پھر ظاہر ہے پھر ہمارے عمل میں پروگریس ہوگی۔ ایک اور سوال کوئکلی، وقت بہت تھوڑا لیکن بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مرجع کی تقلید نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے جو آباء و اجداد تھے، ہم نے کبھی یہ بھی نہیں سنا کہ وہ کسی تقلید میں رہے ہوں، تو جو وہ جس مذہب پہ رہے ہیں ہم بھی اسی مذہب کو فالو کر رہے ہیں۔ اور یہاں دوسرا ایک اور کانسیپٹ یہ بھی چل رہا ہے کہ ہم امام زمانہ کی تقلید میں ہیں، تو یہ دونوں جو ہیں آپ ان کو کوئکلی اگر تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ یہ دونوں کی سوچ کس لیول پہ ہے؟ دیکھیں، یہ تو بالکل غلط کانسیپٹ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کبھی تقلید نہیں کی ہے۔ تقلید کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا جب دور شروع ہوتا ہے اور 5 برس کی عمر میں آپ جو ہیں غیبت میں چلے گئے، تو اس زمانے کا مسلمان کس طریقے سے اپنے اعمال کو بجا لاتا تھا اور شریعت کو کس ذرائع سے سمجھتا تھا۔ ظاہر ہے وہ نائبین امام جو کہ اس زمانے میں موجود تھے، ایک کے بعد دیگرے، ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ لوگ ان سے رجوع کرتے تھے اور وہ اس مسئلے کو، ان کا کنیکشن تھا امام سے، تو وہ اپنے علم کے اعتبار سے اس کا جواب دیتے تھے امام کی رہنمائی سے۔ تو تقلید کا تو آپ انکار کر ہی نہیں سکتے کہ ہمیشہ سے ہے۔ ہاں، اگر آپ کے آباء و اجداد نے آپ کو اس حوالے سے آپ کی رہنمائی نہیں کی ہے، آپ کو اویئر نہیں کیا گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تقلید آج یہ نئے زمانے کا کوئی نئی ایجاد ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ تقلید نہیں تھی۔ تو یہ جو ہے، اب جہاں تک لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں، تو جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کیا امام زمانہ سے وہ رجوع کر کے اس مسئلے کا حل پوچھتے ہیں؟ جب امام نے ایک راستہ بتا دیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اگر ہم امام کے فالوورز ہیں تو ہمارا یہ فرض ہے۔ پھر وہی والی بات ہے، یہ نفس پرستی ہوئی۔ امام کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے دور کے پائسٹ اور نیک علماء اور مرجع کو میں نے جو ہے وہ یہ اختیار دیا ہے کہ وہ تمہاری ان چیزوں میں رہنمائی کریں، تو اب ہم نفس پرستی، ہم نہیں امام، ہم تو آپ کو مانیں گے، تو کیا امام جو ہیں وہ اس بات کو قبول کریں گے؟ یہی بات سوچنے کی بات میں سمجھتی ہوں۔ تو کوئی بہت ہی معمولی انسان کے جو کہ اتنا علم و فہم نہیں رکھتا، وہ بھی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ایک آپ کا امام نے ایک آپ کو راستہ دکھایا اور وہ فرما رہا ہے کہ آپ اس راستے کو اپنائیے۔ آپ کے نہیں امام، ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، ہم تو ڈائریکٹ ڈائلنگ کریں گے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر غالباً 170 میں بھی یہ پروردگار ارشاد فرما رہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے کہ ہم جو ہمارے باپ دادا
جس پر چلتے تھے ہم اسی پر چلیں گے، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا، وہ راہ راست پر نہیں تھے. تو یہ اس میں بتایا کہ اس کے باوجود آئی تھنک ایسی جو لوگوں کی سوچ ہے، ہم ان کو یہی کہیں گے کہ آپ قرآن سے بھی یہ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ اگر وہ راہ راست پر نہیں ہے تو آپ بھی ان کے اسی غلط راہ پہ چل رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہمیں علم ہو گیا تو ہم اپنی اصلاح خود کر لیں. اس حوالے سے نبی بہن ایک بات اور میں عرض کروں گی کہ جب شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ خلیفہ ہے، آدم کو خلیفہ ہے، تو ابلیس نے انکار کیا اور کہا کہ اللہ میں تیری اتنی عبادت کروں گا، بس میں تجھ سے تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں اور میں کسی کی اطاعت نہیں کرنا چاہتا، کسی کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، تیرے آگے سر کو جھکاؤں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اس درخواست کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اللہ جو طریقہ بتا رہا ہے اس کو تم اپناؤ گے تو یہ عبادت ہے، یہ اطاعت ہے. تمہارا نفس جو کہہ رہا ہے یا تم جو کہہ رہے ہو وہ اصول، وہ قاعدہ کرینہ جب اللہ قبول نہیں کرے تو اللہ کے نمائندے کیسے قبول کریں گے؟ بہت خوبصورت. آپ اپنے سوال کی طرف آتے ہیں. جو ریحانہ بہن نے ہمیں سوال کیا تھا، انہوں نے کہا کہ جو لوگ تقلید نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہ فروع دین کا حصہ نہیں ہے. پہلے تو ہم اس کو اور کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم مجتہدین جو ہیں وہ دوسرے ممالک میں رہتے ہیں تو ہم کیسے ان سے ان ٹچ رہیں؟ تو چونکہ ہم علماء اکرام کے ساتھ ہم ان کو ہی مانتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے نزدیک ہیں، ہم ان سے ان ٹچ رہ کے کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں. جی بے شک نبیلہ بہن کے جو اصول دین میں جو واجبات ہیں تو اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جو فروع دین میں جو اصول دین تو عقائد ہیں، اس میں تو کوئی مطلب تبدیلی نہ، اس میں آپ کو جو ہے وہ مرجعیت کی ضرورت ہے، وہ تو ایک اصول ہے جو کہ بینگ اے مسلم ہر ایک کو ماننا ہے. مگر تقلید وہ عمل ہے کہ جو کہ اس طریقے سے واجب نہیں ہے. اگر آپ کی نالج ہے تو آپ کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر میں سمجھا پا رہی ہوں. لیکن اگر آپ کی اپنی وہ ہے، آپ نے پوری ریسرچ کر کے آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس لیول پر ہے کہ آپ کو جو ہے وہ قرآن کے قوانین اور شریعت کو آپ پوری طریقے سے سمجھ رہے ہیں تو ظاہر ہے تقلید آپ پہ پھر واجب نہیں ہے نا. تقلید نہیں واجب ہے. مگر ظاہر ہے کہ ہمارا علم نہیں ہے، نہ ہمارے پاس وہ ٹائم ہے اور نہ یہ پاسبل بھی نہیں ہے، ہر ایک کے پاس نہیں ہے کہ یہ وہ کر سکے. جو ہیں وہ ظاہر ہے پھر وہ تو مجتہد اور اس لیول پہ آتے ہیں، عالم دین ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس لیول پہ ہیں کہ وہ اسلام کو اس طریقے سے پوری طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ان کو اور کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. مگر یہ ممکن بہت کم ایسا ہے کہ کوئی جو ہے وہ تقلید کے بغیر ان قوانین اور شریعت کو فالو کر سکے. تو یہ وہ ہے کہ جس میں آپ کو ایک چوائس ہے کہ یا تو آپ خود نالج، جسے مرجع ہے اس کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، بالکل وہ خود ہے نا، وہ خود اس لیول پر ہے. تو اصول دین، فروع دین جو ہے اس میں چوائس نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، یہاں پہ آپ کے پاس وہ ہے. تو یہ اس کو اللہ نے اس طریقے سے اصول میں نہیں رکھا ہے کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ کہ آپ جو ہیں وہ حج کریں کہ یا نہ کریں. مگر جو حج کی شرائط ہیں اس پہ تو پھر آپ پہ واجب ہے حج کرنا. لیکن اگر ہم یہاں تھوڑا سا غور کریں، اصول دین میں ہم کہہ رہے ہیں ہم امامت پہ یقین رکھتے ہیں. ہاں بالکل. اصول دین میں ہم کہتے ہیں ہم امامت پہ، ہم توحید، عدل، نبوت، امامت. تو جب امام کہہ رہے ہیں کہ اس چیز پہ عمل کرو تو اس کا مطلب ہے امامت پہ یقین نہیں ہے. نہیں تو انہوں نے میرے خیال سے فروع دین کے حوالے سے ویسے میں کہہ رہی ہوں کہ مگر اصول دین میں یہ اس کا حصہ ہے. بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے، نبوت کے لیے بھی، توحید کے لیے بھی، اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیے تو یہ اسی کا ایک حکم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ جب آدم کو نبی بنایا ہے تو کہا نا ملائکہ سے اور جن و ملک سے کہ ان کی تقلید کرو نا، ان کی طرف اپنے آپ کو مطلب کہ رجوع کرو اطاعت میں ان کی. تو ظاہر ہے کہ وہ وہی ہے نا کہ آپ نے ان کو فالو کرنا، یہ آپ کے قائد ہیں، یہ آپ کے رہبر ہیں، اور ہمارے حکم کی اطاعت کے لیے، ہماری عبادت کے لیے آپ کو ان کو فالو کرنا ہے. تو یہ دیکھیے کہ اصول میں جو ہے وہ تقلید کے نام سے کوئی چیپٹر نہیں ہے، مگر اگر آپ دیکھیں ان تمام چیزوں میں وہ پیغام موجود ہے کہ اس میں حکم الہی توحید کے حوالے سے آ جاتا ہے. نبوت نے بھی ہم کو جو ہے اس حوالے سے رہنمائی کی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم نے
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہا، تو یہ بھی تو وہی ہے نا کہ ہم نے ایک قائد کا انتخاب کیا اور پھر ان کے احکامات کو ہم نے فالو کیا، اور پھر رسولی کی احادیث بھی ہم کو ملتی ہیں کہ وہ زمانہ آئے گا کہ جب ہماری حجت جو ہے پردے میں چلی جائے گی، اور اس زمانے کے علماء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اسٹیٹس دیا ہے کہ آپ ان سے رجوع کریں، ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ تو اگر دیکھیں تو اس میں مخفی صورت میں ہمیں تقلید کا وہ ملتا ہے، پیغام اور حکم ملتا ہے۔ لیکن فروع دین کے حوالے سے کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو تمام فروع دین ہیں جی ان کو ہم اپنی مرضی سے تو ادا نہیں کریں گے نا، کسی چیز کو تو فالو کریں گے کہ وہ صحیح طرح سے ادا ہو جائے؟ بالکل، نماز جماعت خود ہمیں جو ہے تقلید کی، اس کے لیے ہمیں کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، تو یہ فروع دین itself ہم کیسے ادا کر سکیں گے صحیح معنوں میں جب تک کہ ہم کسی کی تقلید میں نہیں ہوں گے؟ تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ فروع دین میں نہیں ہے، اصول دین میں نہیں ہے، تو دونوں کا مفہوم ہی یہی ہے کہ ان سب کی ادائیگی میں تقلید ہے۔ آپ دیکھیں نا نماز جماعت کی جو امپورٹنس ہے اس میں کیا تربیت کیا ہے، تقلید ہی تو ہے کہ آپ پیش امام کو فالو کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور باقی انہوں نے جی بس آئی ہوپ ریحانہ بہن آپ کے سوال کا ہم نے جواب دے دیا ہوگا، نہیں ہے تو آپ ہمیں ای میل کے ذریعے کچھ اور مزید انفارمیشن لے سکتی ہیں، ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر آ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ محترمہ فرز صاحبہ آپ کا بھی، اور سیارہ بہن آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے آج مجتہدین کے اس فلسفے کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ بس دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم خود کو ایک صحیح مومن قرار دیں، اور صحیح مومن وہی ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، ائمہ طاہرین کی اطاعت کرے، اور اگر ہم ان کی اطاعت میں ہیں، ان کی اطاعت کریں تو پھر ہمیں ظاہر ہے ان کی ہر طرح سے اطاعت کرنی چاہیے۔ اور تقلید ایک ہمارے لیے بہت اہم موضوع ہے، ایک بہت اہم پیغام ہے، ایک بہت اہم امر ہے جسے کہ ہمیں ضرور انجام دینا چاہیے، اور واجب امر ہے۔ اور جو لوگ اس کو نہیں انجام دیتے، یا میرے خیال میں کچھ لوگوں کے پاس شاید اس کے حوالے سے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، تو پلیز ان کو بھی چاہیے کہ وہ کسی اتنے علماء ہیں ہمارے پاس، کیجئے سوال، ایک پروگرام آتا ہے اس میں آپ سوال کر سکتے ہیں، مولانا صاحب بہترین طریقے سے آپ کا کنفیوژن یا وہ دور کر دیں گے۔ اور جی ہر روز کوئی نہ کوئی ہدایت ٹی وی سے بھی بہترین طریقے سے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ کسی بھی پروگرام میں اس حوالے سے اپنے جو سوال ہیں وہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ اور پلیز ہم درخواست کریں گے کہ اس کو ہمارا کرنے کا مقصد یہی تھا، ٹاپک کو ڈسکس کرنے کا، کہ جو کنفیوژن ہمارے معاشرے میں، اور یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، ہمیں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ لوگ ہمیں یہ سوچ دے دی کہ ہم مرجعیت پہ یقین نہیں رکھتے یا ہم اس کو فالو نہیں کرتے، تو ہم بھی ان کے پیچھے لگ کے اپنا جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کو خراب کر لیں۔ بس ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ نیکسٹ سنڈے کو ہمارا واپس وہی اپنا ٹاپک پرورش اولاد لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔